أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں اور ہانپتے کانپتے ٹانپ مار کر آگ جلانے والے ہیں اور صبح سویرے غارت گیری کرنے والے ہیں اور اپنے پیروں سے غبار اڑانے والے ہیں اور جماعتوں کے اندر گھس جانے والے ہیں. بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ اس بات پر گواہ ہے اور مال کی محبت میں بڑا سخت اور مضبوط ہے. کیا وہ نہیں جانتا کہ جب قبروں میں سے اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا اور جو کچھ سینوں میں ہے ظاہر کر دیا جائے گا، بے شک ان کا رب اس دن ان ربهم بهم یومئذ لخبیر ساری چیزوں سے باخبر کر دے گا. یہ سورۃ العادیات ہیں اور مکۃ المکرمہ کے اندر یہ سورت نازل ہوئی ہے. عادیات کے معنی ہوتا ہے جنگ کے اندر چلنے والے گھوڑے، جنگی گھوڑے. اور اس سورت شریفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جنگی گھوڑوں کے صفات کو بیان کیا ہے کہ جو جنگ کے اندر دوڑنے والے ہیں، چلنے والے ہیں، ان کے صفات کو بیان کیا ہے کہ وہ ٹانپ مار کر کے آگ جلانے والے ہیں اور ہانپنے کانپنے والے ہیں کہ جب گھوڑا تیزی کے ساتھ میں چلتا ہے تو اس کے قدم سے، یعنی کہ تیزی کی وجہ سے جب وہ زمین پر مارتا ہے تو گویا آگ نکلتی ہے، اس وجہ سے کہا. اور گھوڑا ہانپتا بھی ہے، کانپتا بھی ہے. اور یہ صبح سویرے غارت گیری بھی کرتے ہیں دشمنوں کے مقابلے کے اندر اور اپنے پیروں سے غبار بھی اڑاتے ہیں. جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو گھوڑا دوڑتا ہے تیزی کے ساتھ میں تو اس کے پیر میں سے غبار اڑتا ہے اور پھر وہ جماعتوں کے اندر، دشمن کی جماعتوں کے اندر گھس جاتا ہے. تو یہاں پر گھوڑے کی قسم کھائی اللہ نے اور اس کی 5 صفتوں کو بیان کیا. اور ان 5 صفتوں کے بیان کرنے کے بعد اللہ نے یوں کہا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے. ان الانسان لربہ لکنود. کیا پتا چلا کہ گھوڑا جیسا جانور کہ جب انسان اس کو تھوڑا سا چارہ، گھاس دانا وغیرہ دیتا ہے تو جانور انسان کے تابع ہو جاتا ہے اور اس کے کہنے کے مطابق وہ اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے گھوڑا، اور وہ اپنے مالک سے شکایت بھی نہیں کرتا ہے. اور جنگ کے اندر جب وہ مقابلہ جیت جاتے ہیں تو جو مال سامان وغیرہ ملتا ہے اور اسی طریقے سے دوسرے کی چیزوں کے اوپر قبضہ ہوتا ہے تو گھوڑا یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ وہ میرا ہے، کہ وہ میرا ہے، میں نے مقابلہ کیا ہے. لیکن انسان کہ یہ ناشکرا ہے کہ اللہ نے مخلوقات کو، جانوروں کو بھی انسانوں کے تابع کر دیا کہ انسان کی تھوڑی سی بات کے اوپر وہ
اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اور نہ رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے اور انسان کے تابع ہو کر کے انسان کا کام کرتا ہے. لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ جس خالق اور مالک نے یعنی اللہ نے اس کو عدم سے وجود بخشا، ایک ناپاک منی کے قطرے سے پیدا کیا، اس اللہ کو اور اس خالق کو اور اس مالک کو انسان نہیں پہچانتا کہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا جبکہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، جس نے ہمیں کھلایا پلایا جلایا، زندگی گزارنے کا طور و طریق دیا، جس نے ہمیں قدم قدم کے اوپر نعمتیں عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ جنگی گھوڑے ایک معمولی چیز کے اوپر اپنے مالک کے لیے جان نچھاور کر دیتے ہیں، ان کی قسم کھائی، تو پھر انسان کو جس اللہ نے سب کچھ دیا وہ انسان ناشکرا کیوں بنتا ہے؟ وہ انسان ناشکرا کیوں بنتا ہے؟ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال کے اندر اللہ کا شکر، جس حال کے اندر بھی ہو اللہ کا شکر. اس لیے ہمیں تعلیم دی گئی کہ جب ہم سو کر اٹھے تو بھی یہ کہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی. اسی طریقے سے کھانا کھا لیا تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. تو ہر وقت اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر، یہ ہمارا شیوا اور طریقہ بن جائے، ہمارا شیوا اور طریقہ بن جائے، شکوے شکایت نہ ہو. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں سے ایک نوجوان گزرا اور اس نے اپنے سر پر پٹی باندھی تھی، اپنے سر پر پٹی باندھی تھی. پوچھا کیا بات ہے، اپنے سر پر کیوں پٹی باندھی ہے؟ تو کہ میرے سر میں درد ہے. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کے سال کتنے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا 30 سال. تو کہ اس سے پہلے بھی کبھی درد ہوا تھا، سر میں درد ہوا تھا؟ تو کہا کہ نہیں ہوا تھا. تو کہ اچھا، کہ جب 30 سال کی عمر کو پہنچ گئے آپ کے سر میں درد نہیں ہوا تو آپ نے کبھی شکر کی پٹی باندھی؟ آج تیرے سر میں درد ہوا ہے تو تو ناشکری کی شکوے شکایت کی پٹی باندھتا ہے. کہ جس اللہ نے 30 سال تک تیرے سر میں درد نہیں کیا، اس اللہ کا 30 سال تک شکر ادا نہیں کیا، اور جب 30 سال کے بعد ایک معمولی درد ہوا تو ایک شکوے شکایت کی پٹی باندھ دی. حضرت عطا ابن ربا رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات القا کی، ڈالی، میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میرے بندوں سے کہہ دو. بزرگوں کے دلوں میں بعض وقت اللہ تعالیٰ اپنی بات کو ڈالتے ہیں، جس کو کشف کہا جاتا ہے، کھولتے ہیں کچھ باتیں. تو عطا ابن ربا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب میرے بندے کو کوئی تکلیف اور پریشانی پہنچتی ہے تو شکوے شکایت اور ناشکری کرتے ہیں، شکوے شکایت اور ناشکری کرتے ہیں، لیکن میرے بندے کے روزانہ میرے پاس کے اندر گناہ آتے ہیں. میں نے کبھی فرشتوں کے سامنے شکایت نہیں کی کہ میرے بندے کے یہ گناہ ہے، میں نے کبھی اپنے فرشتوں کے سامنے شکایت نہیں کی، لیکن میرا بندہ ایک ہے کہ جب اس کو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو ناشکری کرتا ہے، شکوے شکایت کرتا ہے. اس لیے ہر حال کے اندر شکر گزاری کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہل عرب جو گھوڑے پالنے کے شوقین تھے اور جنگ کے اندر گھوڑوں کو لے جاتے تھے، اس کو کہا کہ تم شکر گزاری کرو، شکر گزاری کرو اور اس سے اللہ کو راضی کرو، اللہ کے احکام کو پورا کرو، نبی کے نقش قدم کے اوپر چلو. اور یہ اپنی ناشکری کے اوپر خود گواہ بھی ہے کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں. اور اس کے اندر ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ مال کی محبت میں بڑے سخت اور مضبوط تھے، کہ مال میں بہت زیادہ دل لگانے والے تھے، بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، لیکن اللہ کی شکر گزاری کے اندر بہت پیچھے تھے، ناشکری کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی ہے اور یہ فرمایا کہ تم مال کی محبت جو اپنے دل کے اندر پیدا کر رہے ہو، یہ مال تمہیں ہمیشہ کام آنے والا نہیں ہے. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جو کچھ قبروں کے اندر ہیں، مردہ ہیں،
تمام کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دیں گے، تمام کو اٹھائیں گے، اور فرما رہے ہیں کہ جو کچھ سینوں کے اندر ہے سارا کے سارا باہر کر دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا، اور اس دن اللہ رب العزت ساری چیزوں سے خبر کر دیں گے، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو کھول کھول کر کے ہمیں بتا دیں گے، ساری چیزوں کو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ نے جو مال دیا ہو، اللہ نے تندرستی دی ہو، اللہ نے جو ہمیں خوشی دی ہو، اللہ نے ہمیں جو تونگری دی ہو، اس میں اترائے نہیں، اس میں فخر نہ کرے، تکبر نہ کرے، بڑائی نہ کرے، ہاں، اور یوں نہ سمجھے کہ یہ میری محنت سے سب کچھ ملا ہے، یہ میری محنت سے، میری کمائی سے، میری ہوشیاری سے، میری عقل مندی سے مجھے ملا ہے اور میرے پاس میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ قارون جو ہلاک اور برباد ہوا، اس کی وجہ یہی ہوئی۔ قارون کے پاس میں کتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھا دی تھی، تو اندازہ لگائے کہ قارون کا خزانہ کتنا ہوگا۔ لیکن جب اس سے کہا گیا کہ اس مال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر، قارون سے کہا گیا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح، اترا مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور اس مال سے تو آخرت کو تلاش کر، آخرت کا گھر تیار کر۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک، اور اس مال سے تو لوگوں پر احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، اور اس مال کے ذریعے سے تو زمین میں فساد نہ مچا۔ لیکن قارون کیا کہنے لگا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ تو سب میری محنت اور میری علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ تو پھر اللہ نے اس کو زمین میں دھسایا، اس کے خزانے سمیت زمین کے اندر دھسایا۔ اس لیے اللہ نے اگر مالداری دی ہے تو بھی شکر، اور اگر اللہ نے غریب رکھا ہے تو بھی شکر۔ اور دل میں آج ہمارے بزرگوں ناشکری کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ناشکری کیوں پیدا ہوتی کہ ہر چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو دیکھتا ہے، مالدار کو دیکھتا ہے، اور مالدار اپنے سے اونچا مالدار کو دیکھتا ہے، تو پھر شکر گزاری کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے۔ شکر گزاری کی، ایک غریب آدمی اپنے سے غریب کو دیکھے گا، نیچے والے کو، تو شکر گزاری پیدا ہوگی کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ تو ایک ہی وقت کا کھانا کھاتا ہے، میں تو 2 وقت کا کھانا کھاتا ہوں۔ اور اگر یعنی چلنے والا آدمی گاڑی والے کو دیکھا، گاڑی والے آدمی اڑنے والے کو دیکھے گا، تو پھر زندگی بھر شکر کی توفیق نہیں پیدا ہو، زندگی بھر شکر کی۔ اس لیے اگر ہمارے دل میں شکر گزاری پیدا کرنا ہے تو اپنے سے غریب کو دیکھے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے بڑوں کو دیکھے کہ ہم سے زیادہ دیندار کون ہے، تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ نہیں، ابھی ہماری زندگی میں دین نہیں ہے۔ جب اپنے سے بڑے دینداروں کو دیکھیں گے، اللہ والوں کو دیکھیں گے، تو اپنے کو دل میں احساس ہوگا کہ میری نماز تو ابھی بہت معمولی ہے، میری تلاوت تو ابھی بہت معمولی ہے، میری دعا تو ابھی بہت معمولی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے بدن کی صحت کے اندر ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، ہم اپنی بدن کی صحت کے اوپر، اس نعمت کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے آنکھ صحیح سالم دی، زبان بولنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، سوچنے کی طاقت دی، پکڑنے کی طاقت دی، چلنے کی طاقت دی۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جس کے پاس میں یہ بھی نہیں ہے، بہت سارے ایسے ہیں کہ جس کے پاس میں یہ بھی نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے کی نعمت میرے پاس میں، میں فقیر نہیں ہوں، اگرچہ میرے پاس میں مال نہیں ہے، لیکن میرے پاس میں کروڑوں روپے کی نعمتیں ہیں میرے پاس میں۔ اس لیے ہم اپنے سے جو معذور آدمی ہے، ہاتھ سے کوئی معذور ہے، اس کو دیکھیں گے تو ہمیں شکر پیدا ہوگا۔ پیر سے کوئی لنگڑا ہے، اس کو دیکھیں گے تو ہمیں شکر پیدا ہوگا۔ جو کھاٹ میں اور بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، چل نہیں سکتے، ان کو دیکھیں گے تو ہمارے دل میں شکر پیدا ہوگا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں چلتا پھرتا رکھا ہے، کھاتا پیتا رکھا ہے، خوشحال رکھا ہے۔ ایک آدمی چمپل بغیر کے راستے کے اوپر سے آ رہا تھا، چمپل بغیر کے راستے کے اوپر سے آ رہا تھا، اور دل ہی دل میں شکایت کر رہا تھا کہ میرے پاس میں چمپل نہیں ہے، میرے پاس میں چمپل نہیں ہے۔ لیکن جب تھوڑا آگے چلا تو ایک لنگڑا آدمی اس کو ملا جو پیر سے چل نہیں سکتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ کا شکر پیدا ہوا کہ اللہ تو نے مجھے چمپل ہی نہیں دیے، لیکن اس کو تو نے پیر بھی نہیں دیے، تو نے اس کو تو پیر بھی نہیں دیے ہیں، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پیر تو دیے ہیں، اگرچہ میرے پاس میں چمپل نہیں ہے، اگرچہ میرے پاس میں چمپل نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے
ہم شکر گزاری پیدا کریں، شکر گزاری، تکبر نہ کریں، تکبر۔ ہاں اگر اللہ نے خوشحال رکھا ہے تو بھی یوں سمجھے کہ نہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، ورنہ یہ مال اور دولت کب ہمارے ہاتھ سے چلا جائے ہم نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ایک آدمی کی اتنی زیادہ زمین تھی، اتنی زیادہ زمین تھی کہ انگریز کے زمانے کے اندر اس کو انگریز نے اتنی زمینیں دی تھی کہ ان کی زمین کے اندر 3 ریلوے اسٹیشن آتے تھے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اس کی زمین اتنی لمبی تھی کہ اس کی زمین میں 3 ریلوے اسٹیشن آتے ہیں تو پھر کتنی بڑی زمین ہوگی۔ اور اللہ نے خوب مال دیا تھا اور خوبصورت بیوی بھی دی تھی، خوبصورت مکانات بھی دیے تھے، سب کچھ اس کے پاس میں تھا۔ ایک دن وہ بازار کے چوک کے اندر کھڑے ہو کر کے آئس کریم کھا رہا تھا اور اس کے پاس میں ایک آدمی آیا اور یوں کہنے لگا کہ میں یہ پریشان ہوں، میرا یہ حال ہے اور میری تو بات ہی مت پوچھو، میں اس طریقے سے ہوں، اس طریقے سے ہوں۔ تو اس رئیس اور مالدار آدمی نے اس غریب آدمی سے یوں کہا کہ یار تو ہر وقت شکوے شکایت ہی کرتا ہے، شکوے شکایت ہی کرتا ہے کہ میں یہ ہوں یہ ہوں، میرے پاس میں تو بہت کچھ ہے، میری 24-25 نسل تک کوئی ٹینشن نہیں، میری 25 پیڑھیوں تک مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، میرے پاس میں اتنا مال ہے، اتنی زمین ہے۔ آئس کریم کھاتے کھاتے اس غریب کو یعنی جھڑکا اور اس کی بات کو نہیں سنا اور دل میں تکبر پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ وہ رئیس کا ایک بیٹا تھا، اس کا ایک لڑکا تھا۔ اب یہ مالدار آدمی تو دنیا سے چلا گیا، ایک ٹائم آیا کہ دنیا سے اس کا وقت آیا، چلا گیا۔ اب ساری جائیداد کا مالک ایک بیٹا ہو گیا۔ اب وہ بیٹا گناہوں کے دلدل میں ایسا پھنسا ہے، ایسا پھنسا ہے، عیش و عیاشی کے اندر اور اسی طریقے سے نافرمانی کے اندر، کلبوں میں، جواؤں میں، شراب میں اور اسی طریقے سے الگ الگ قسم کے گناہوں کے اندر، پھر الگ الگ عیاش دوست ان کو مل گئے کہ ان کے مال کو تباہ کرتے رہے، برباد کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت یہ آیا کہ اس کو باہر کے ملکوں کا سفر کرانے کے لیے ان کے دوست لے گئے، کبھی تھائیلینڈ، کبھی کسی علاقے کے اندر، کبھی کس ملک کے اندر، اور وہاں پر لڑکیوں کے ساتھ کے اندر رات گزارنے میں، گناہوں کے اندر، کلبوں کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے اپنے مالوں کو برباد کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت یہ آیا کہ اس عیش و عشرت کی عیاشی کے اندر، ابھی تو پہلی پیڑھی چل رہی ہے، عیش و عشرت کی عیاشی کے اندر یہاں تک یہ دن آ گئے کہ آہستہ آہستہ اس کو زمین بیچنی پڑی۔ اور یہ کوئی یعنی کہ کوئی مشکل چیز نہیں، آج بھی ایسے واقعات ہے کہ جب اولاد ایسی ہو جاتی ہے تو لاکھوں کروڑ روپے کی زمین سالوں کے اندر، مہینوں کے اندر ختم کر دیتی، تو وہ عیش و عشرت کے اندر ایسا مبتلا ہوا کہ خود کا مکان بھی ایک وقت یہ آیا کہ بیچنا پڑا، خود کا مکان بھی بیچنا پڑا۔ اور پھر اسی چوک کے اندر، جس چوک میں ان کا باپ آئس کریم کھا کر کے یوں کہہ رہا تھا کہ 24-25 نسل تک دیکھنا نہیں پڑے گا، اسی چوک کے اندر اس کا بیٹا بھیک مانگ رہا تھا، اسی چوک کے اندر۔ اس لیے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو صحیح جگہ پر لگائے اور اس نعمتوں کا ہم شکر گزار بھی بنے۔ تو اللہ نے سورہ عادیات کے اندر جنگی گھوڑوں کی صفات اور ان کی قسموں کو کھا کر کے بتلایا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، یہ انسان کو چاہیے کہ اپنی ناشکری سے باہر آئے اور شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو باقی رکھیں گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم ہماری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، باری تعالیٰ میں کیسے آپ کی شکر گزاری کروں، میں تو پوری زندگی آپ کی شکر گزاری کروں پھر بھی آپ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، پوری زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الآن یا موسیٰ شکرتنی، کہ موسیٰ اب تو نے میرا شکر گزاری کا حق ادا کیا، اب تو نے میرے شکر گزاری کا، کہ اللہ کی ایسی ایسی نعمتیں کہ زندگی بھر عبادت کرتے رہے پھر بھی ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ، اور سب سے بڑا اللہ کا شکر کیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرے، نماز پڑھے، ذکر کرے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، تلاوت کرے، دین کا کام کرے، صدقہ خیرات کرے، اللہ نے جو جو نعمتیں دی اس کو صحیح جگہ پر لگائے، یہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ہے۔ ایک آدمی دنیا میں جب کسی آدمی کو کام آتا ہے، کوئی قرضہ دیتا ہے
کوئی بیماری کے اندر سپورٹ کرتا ہے یا پھر کوئی پریشانی آ گئی اور اس کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے، تو آدمی اس آدمی کے احسان کو زندگی بھر نہیں بھولتا ہے کہ اس نے مجھے یہ کام کیا تھا اور اس نے میرا یہ سپورٹ کیا تھا، میری یہ مال کے اعتبار سے مدد کی تھی۔ تو جس اللہ نے سب کچھ دیا ہو، کیا اس اللہ کا شکر نہ کیا جائے؟ اس اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا نہ کیا جائے؟ تو اللہ کی نعمت کا شکریہ نہیں کہ اللہ کو مال دیا جائے، کہ اللہ کو ہم اپنے یعنی کہ مال دے کر کے اللہ، بلکہ اللہ کے راستے میں مال لگائے، اللہ کی رضامندی کے اندر مال لگائے اور اسی طریقے سے اللہ کے نیک کاموں کے اندر خرچ کرے، تو یہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرمائے، شکر کرنے والی زبان عطا فرمائے، شکر کرنے والا دل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب 2 دن انشاءاللہ تفسیر کریں گے، کل بدھ ہے، پھر جمعرات، اور پھر سنیچر کے دن ارادہ ہے کہ انشاءاللہ دعا کریں گے، اور مفتی عبداللہ صاحب کو دعوت دینے کا ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ سنیچر کے دن مفتی عبداللہ صاحب اگر آ جائے تو یہاں پر سنیچر کے دن آخری تفسیر کی مجلس ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔ اب آئندہ کل سورہ زلزال ہے اور اس کے بعد لم یکن کی صورتیں، تو جو ہم نے سوچا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہمارے سامنے آ گئی، ان کی قیمتی باتیں بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا عمل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہاتھ سے معذور ہے، پیر سے معذور ہے، اور اسی طریقے سے کان سے معذور ہے یا آنکھ سے معذور ہے، 4 چیزیں، یا تو یہ اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، ہاتھ پیر کان آنکھ، یا یہ کہ طاقت تو ہے لیکن آنکھ سے کم دکھ رہا ہے، کان سے کم سن رہے ہیں، یا ہاتھ پیر سے کم کام ہو رہا ہے، ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں یا پیر کام نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آج کا عمل یہ ہے کہ سورہ اعراف کی 195 نمبر کی آیت ہے، 195 195 نمبر کی آیت ہے، اس کو ہم پڑھ کر کے دم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تمام 4 چیزوں کے اندر طاقت اور قوت دیں گے۔ اور وہ آیت یہ ہیں، الہم ارجل یمشون بہا، الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ 4 آیت ہیں سورہ اعراف کی 195 نمبر کی۔ تو پہلی آیت کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیر دیتے کہ جس سے ہم چلتے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہاتھ دیتے کہ جس سے ہم پکڑتے، الہم اعین یبصرون بہا، اللہ تعالیٰ آنکھ دیتے کہ جس سے ہم دیکھتے، الہم آذان یسمعون بہا، اللہ تعالیٰ کان دیتے کہ جس سے ہم سنتے۔ تو اس آیت کو پڑھ کر کے ہم انشاءاللہ دم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان اعضاء کے اندر ہمیں طاقت اور قوت دیں گے۔ اور صدقہ فطرہ کے اندر میں نے گزشتہ کل آپ کو 3 باتیں بتلائی تھی کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے اندر فرق ہے، تو 3 فرق تو کل میں نے آپ کو بتلا دیا کہ سال کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے، اور اسی طریقے سے صدقہ فطر کے اندر نابالغ کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے صدقہ فطر کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم جس مال کی زکوٰۃ، جس مال میں سے صدقہ فطر نکالتے ہیں تو اس کے اندر صرف سونا چاندی تجارتی مال اور اسی طریقے سے روکڑ رقم ہی کو نہیں دیکھیں گے۔ زکوٰۃ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی لیکن اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ عام طور پر کیا سمجھا جاتا ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کے اوپر ہی صدقہ فطر واجب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، اس کے پاس سونا چاندی روکڑ رقم تجارتی مال سامان نہیں، لیکن اس آدمی کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ صدقہ فطر کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ ضرورت سے زائد سامان کو بھی دیکھا جاتا ہے، ڈیکوریشن کا سامان ہے، اسی طریقے سے ضرورت سے زائد کپڑے ہیں تو اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، ضرورت سے زائد مکان دکان ہے تو اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو پھر اس آدمی کے اوپر اگرچہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو وہ ضرورت سے زائد جتنے بھی سامان ہیں اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے
تو اگرچہ اس کے پاس میں زکوٰۃ فرض نہ ہو لیکن صدقہ فطر واجب ہے. صدقہ فطر اس آدمی کو دینا پڑے گا. اور صدقہ فطر جو ادا کرتے ہیں ہم، وہ عام طور پر گھیو میں سے ادا کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ نے مال دیا ہے تو آپ کشمش میں سے ادا کرو. کشمش نکالیں گے تو 3.5 کلو کے حساب سے. جو میں سے ہم ادا کریں تو جو بھی 3.5 کلو کے حساب سے. کھجور میں سے نکالنا چاہے تو کھجور میں سے بھی 3.5 کلو. اب دیکھ لے کہ بھائی 3.5 کلو کھجور کی، کشمش کی اور جو کی کیا قیمتیں ہیں. اس اعتبار سے چاہے 600 ہوتے ہو، 500 ہوتے ہو کہ 800 900 جو بھی ہوتے ہو، ایک آدمی کا صدقہ فطر نکالیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما. دنیا آخرت میں کامیابی نصیب فرما، عزت اور بلندی عطا فرما، ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما. موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. علم نافع عطا فرما، علم لدنی عطا فرما، علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیری نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما. تیری نعمتوں کی ناشکری کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہماری تمام تر پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی جیب سے سپنے سکتے پیدا فرما. یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل میں قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما مبارک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.